اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہر مرض کے طریقہ علاج میں دو قسمیں ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ، اسی طرح ذریعہ تعلیم بھی دو طرح کا ہے، ایک تو ڈائریکٹ ہے، دوسرا انڈائریکٹ ہے، اور بات کہنے کا سلیقہ بھی دو ہی طرح کا ہے، ایک تو ڈائریکٹ ہے اور دوسرا انڈائریکٹ۔ میں ہمیشہ آپ حضرات سے ایک درخواست کیا کرتا ہوں کہ صاحب کھڑے مت ہوئیے، کہ میں آپ سے 2 4 6 بار کہہ چکا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر میری بار بار کی درخواست کے باوجود ہمارے دوست کھڑے ہونے سے رکے نہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے، کیونکہ مسلمان کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ تو سڈنلی مجھے یاد آیا کہ ایک حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید میرے مہربان دوست مجھے سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی نیکی کا کام کر لو، تمہارا ٹھکانہ کہیں اور ہے، کیونکہ ہم تمہاری تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرمائے اور کوئی نیکی کی ذرا سی توفیق بھی بخش دے۔ ایک سی ایس پی افسر تھے، سول سروینٹ تھے، ساری عمر انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی کہ چلتے ہوئے کاموں کو روکا کیسے جائے۔ پھر جب ریٹائر ہو گئے تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ ساری عمر تو میری لوگوں کو ستانے میں گزر گئی، اب وقت قریب ہے، اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ تو اسی فکر میں سرگرداں رہتے تھے۔ سنت رب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں ہو تو کسی نہ کسی طور اس کا حل اس کے سامنے لے آتا۔ تو ایک جمعے کو نماز کے لیے وہ مسجد میں تشریف لے گئے سول سرونٹ صاحب، تو امام صاحب اس دن تقریر کر رہے تھے۔ وہ تقریر در حقیقت آخرت ہی سے متعلق تھی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خدمت خلق کرے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نسخہ ان سول سرونٹ صاحب کے ہاتھ لگ گیا۔ گھر جا کے بیٹھ کے سوچنے لگے کہ پیسے ہیں نہیں میرے پاس، خدمت خلق کیسی بھی کی جائے اس میں اخراجات ضرور ہوتے ہیں۔ سوچتے رہے، سوچتے سوچتے ایک دم خیال آیا کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اور جہاں سے آج یہ نسخہ کیمیا میرے ہاتھ آیا، وہاں باتھ رومز تو بنے ہیں لیکن طہارت کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مٹی کے لوٹے اگر خرید لیے جائیں، وہ 1 روپے کا ایک ملتا ہے، تو اگر میں 100 روپے خرچ کر دوں تو وہاں پہ میں انہیں رکھ دوں باہر، اور جو پانی سے خالی ہو جائے لوٹا اسے دوبارہ بھر کے وہیں رکھ دیا جائے، تو یوں خدمت خلق ہو جائے گی، تو میں بخش دیا جاؤں گا گناہوں کے لیے۔ تو اگلے دن گھر سے ایک میز کرسی لے گئے اور وہ ملازم سے تمام لوٹے لدوا کے مسجد میں لے گئے اور بڑی سیدھی قطار ایک انہوں نے لگائی، جیسے سول سرونٹس کا طریقہ ہے کہ پریزنٹیشن بڑی زبردست ہوتی ان کی، بڑی سیدھی قطار میں ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھی اور اس کو پانی سے بھرا۔ جو آدمی آتا تھا باتھ روم میں جانے کے لیے اس کو کہتے تھے کہ بھائی یہ لوٹا آپ اٹھا لیجیے۔ 2 4 دن کے بعد ایک صاحب ایسے آئے جو شاید جلدی میں ہوں گے باتھ روم جانے کے لیے، ذرا جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے اور جو لوٹا سامنے ہاتھ پڑا اس کو اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چل دیے۔ تو یہ اپنی میز کرسی سے اٹھ کے پیچھے بھاگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا بھائی لوٹا لے کے جا رہا ہوں۔
کہ وہ تو مجھے بھی نظر آتا، لیکن اٹھایا کیسے آپ نے؟ اس نے کہا کیوں، کیا اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اسی کام کے لیے؟ پھر میں نے غلط کام کیا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے لوٹا اٹھانا ہے تو میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ لاسٹ ٹائم آپ کچھ فرما رہے تھے جس کے لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں، اس کا تو جواب میں نے دے دیا تھا. اس کے علاوہ کچھ سوال تھا جس پر میں نے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ سنڈے اسے ڈسکس کریں گے، لمبا جواب ہے اس کا. has always come through armed struggle. اب مختلف انقلاب دیکھ لیں، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ جو بھی چینجز لے کر آئے وہ تھرو آرم اسٹرگل ہی ہے. اسلام کا بھی اب 1400 سال 1500 سال کا یہ سلسلہ ہے. ہم اس میں بھی ایک ڈورمنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں. انڈیویجول حیثیت سے لوگ کافی پیش رفت کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، صحیح میسج پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک نظام کو لے کے آنا اٹ از این اپ ہل ٹاسک. اور میں پرسنلی اس کو دیکھتا نہیں کہ یہ کبھی بھی اکر ہوگی ان اے پیسفل. اس کی وجہ میرے نزدیک انڈیویجول جو میری اپنی سوچ ہے کہ انسان میں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اتنا ایول ہے کہ اٹ پرابلی کین ناٹ بی کریکٹڈ تھرو سرمنس اور انڈیویجول ریلیشن شپس. اٹ ہیز ٹو بی فورسڈ اپون مین ان اے وے کہ وہ اس کو تسلیم کرے. اور پھر یہ تو ایک سلسلہ ہے، یہ تو سوچ ہے، چلتی رہے گی اور تبلیغ ہوتی رہے گی، لیکن ایک چینج آنا ہے. ادروائز وی سی آر سیلوز گوئنگ ڈاؤن. ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس 1400 سال میں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پیشہ تنگ کیا ہے، اس عمر تک تنگ کر رہی ہے یہ چیز، اور مختلف گزرے بھی ہم اس دور سے. مطلب I have gone through different stages person. یہ تو کبھی آپ سے بیٹھیں گے محفل میں ترین سے. تو یہ میری سوچ ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے. دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے نظام انٹروڈیوس ہوئے. ایک وہ نظام جو آسمانی نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا. دوسری قسم نظام کی وہ ہے جو انسان نے خود اپنی قابلیت، اپنی سوچ اور تجربے کی بنیاد پر اختراع کیے اور پھر ان کو انٹروڈیوس کرایا. somehow or the other انسان چونکہ خود بھی ناقص ہے، یہ مکمل نہیں ہے انسان، اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس کی عقل بھی ناقص ہے. تو جب کوئی نظام لایا جائے گا تو وہ فالٹی ہوگا ہمیشہ، کیونکہ یہ کوئی مکمل علم، مکمل عقل اور مکمل ہستی ہی مکمل نظام انٹروڈیوس کرا سکتی ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ انسانی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ اپنی کسی کوشش کر کے وہ ایک بہتر نظام انٹروڈیوس کرانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، کنڈیم نہیں کیا جانا چاہیے. یہ دیر پا نہیں ہوا کوئی بھی نظام، آپ کسی نظام کو دیکھ لیجئے، دیر پا نہیں ہوا. دوسری قسم نظام کی وہ ہے جو الہامی ہے، آسمانی ہے. یہ رسولوں کے ذریعے سے انٹروڈیوس ہوا ہے نظام، اور اسے پھر رسولوں کے بعد آنے والے پیغمبر لے کر چلتے رہے. جیسے کسی ایک نشست میں یہاں گفتگو ہوئی اور میں نے گزارش کی تھی کہ رب تعالی کا ایک طریقہ ہے جس کی تلقین اس نے انسانوں کو بھی کی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین کی انسانوں کو کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے وہ اپنے مخاطب کی علمی اور عقلی اور ذہنی سطح کے مطابق کی جائے، اس سے بلند تر نہ کی جائے بات. تو اللہ اگر اپنی مخلوق کو یہ تلقین کرتا ہے تو وہ خود بھی اسی پر عمل پیرا ہے. اولین سٹیج پر جو
نظام اللہ نے نیچے اتارا وہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھا. اس زمانے میں انسان ذہنی ارتقاء کے جس مقام پر تھا اس مقام کو سوٹ کرتا ہوا نظام اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا. جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا گیا تو اللہ اپنے اس پیغام کو ریوائز کرتا چلا گیا اور پہلے سے بلند سطح کا نظام انٹروڈیوس کراتا رہا. پھر جب انسان نے دو بنیادی چیزیں ایجاد کر لیں جو کہ نشانی تھی اس بات کی کہ اس کے ذہن کا ارتقاء مکمل ہو گیا، وہ دو بنیادی چیزیں تھیں پہیے کی ایجاد اور لوہے کی دریافت. یہ در حقیقت دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس نے انسانی ترقی کو بہت تیز کیا، اور یہ اسی وقت ایجاد ہو سکے جب انسانی ذہن کی ارتقاء مکمل ہو گئی. اب جو کچھ ہوتا ہے وہ ارتقاء نہیں ہے، وہ پالشنگ ہے. تو اس سٹیج پر پھر رب تعالیٰ نے اپنے نظام کو بھی مکمل کر دیا، اپنے پیغام کو مکمل کر دیا. یہیں کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا، تو جب کسی پیغام نے نہیں آنا تو کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا، کسی رسول نے بھی نہیں آنا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، پیغام مکمل ہو چکا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانی نظام جو انٹروڈیوس ہوئے اس میں تو یہ درست ہے کہ جبر کا پہلو رہا. اس میں انسان نے اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جبر سے کام لیا ہے اور تقریباً تمام نظاموں ہی میں لیا. لیکن اس کے برعکس جو الہامی نظام ہے وہاں معاملہ الٹا دکھائی دیتا ہے کہ جو اس میسج کو، اس نظام کو لے کر آیا اور اس نے پہل انٹروڈیوس کرایا، اس نے لوگوں کا جبر برداشت کیا ہے، اس نے جبر کیا نہیں ہے. آپ کسی رسول علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، وہاں معاملہ ادر وے راؤنڈ نظر آتا ہے کہ جن تک پیغام پہنچایا گیا ان کے جبر کا سامنا کرنا پڑا ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو. اور یہ بھی ایک چیز کامن ہے تمام الہامی نظاموں میں کہ وہ گریجول آئے، اس میں ایک تدریج تھی. اور دوسری کامن چیز یہ ہے کہ ہر نظام لوگوں تک جو پہنچایا گیا وہ تھرو پرسنل ایگزامپل پہنچایا گیا. وہ نظام پہلے خود اس رسول علیہ السلام نے اپنی ذات پر نافذ کیا اور پھر لوگوں کو بتایا. اسلام کی صورت میں بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک، جب تک کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایگزمپلری تھا. وہ تمام صفات اس وقت بھی موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، اور جب نبوت کا اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں در حقیقت آپ بچپن ہی سے اس پر عمل پیرا ہیں. اگر یہ جبر کے ذریعے سے آیا ہوا ہوتا نظام تو اس وقت جب ہم ابھی مکہ ہی میں تھے اور ہجرت نہیں کی تھی ہم نے وہاں سے، اور اس وقت ٹوٹل تعداد 110 مسلمانوں کی تھی، اور ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں کی تھی یا ان لوگوں کی تھی جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے. انہوں نے تمام جبر برداشت کیے، تمام ظلم برداشت کیے اہل قریش کے، لیکن اپنے اس عقیدے سے نہیں پلٹے. اگر کہیں یہ جبر سے مسلمان ہوئے ہوتے تو اس سے بڑا جب جبر ان پر ہو رہا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے، تو اگر ایک جبر سے ڈر کے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہوتا تو اس سے بڑے جبر ہونے پر اسلام کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے. وہاں قلب بدلے گئے تھے، قلب
پلٹ دیے گئے تھے، اسی لیے ہر طرح کا جبر برداشت ہوا۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا، مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں بھی اپنے دفاع میں تو لڑائیاں لڑی ہیں آپ نے، بدر کی جنگ دیکھ لیجئے، احد کی دیکھ لیجئے، خندق کی جنگ دیکھ لیجئے۔ جہاں دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوئے ہیں تو وہ پریمپٹیو ایکشن رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جبر کے ذریعے سے نہیں اس کو پھیلایا۔ وہاں بھی پرسنل ایگزامپل رہی، قلب کو بدلا گیا، تو کہیں جا کے اسلام پھیلا۔ اس کے بعد بعد کے جو واقعات ہیں جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں، جب ہم ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے خط لکھے دوسروں کو کہ صاحب آپ کو 3 آپشنز ہم دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیجئے، جزیہ دے دیجئے، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ لیکن یہ خطوط پبلک کو کبھی نہیں لکھے، یہ ہم نے حکمران کو لکھے، اور پبلک جتنی مسلمان ہوئی ہے وہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ سب کی سب مسلمانوں کے حسن سلوک سے مسلمان ہوئے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ مسلمانوں کے حسن سلوک کا، ان کی پرسنل ایگزامپل کا بہترین نمونہ میرے نزدیک بیت المقدس کا، یروشلم کا واقعہ ہے کہ جب وہاں کے عیسائیوں نے، جو مسلمان حکومت کے تحت رہ رہے تھے، ایک مقدمہ کر دیا چیف جسٹس کی عدالت میں کہ یروشلم مسلمانوں نے لڑائی سے نہیں فتح کیا بلکہ انہوں نے چال بازی سے فتح کیا ہے۔ اس وقت کے چیف جسٹس نے، جو انصاف کا نظام تھا، اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے کرتے ہوئے دونوں فریق کے دلائل سنے، مسلمانوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ بات درست ہے، عیسائیوں کا کیس درست ہے، اور یروشلم انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو یروشلم کے گورنر نے فلفور میسج بھیجا امیر المومنین کو، یا خلیفۃ المسلمین جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس وقت کے حکمران کو، کہ صاحب یہ چیف جسٹس کا فیصلہ آیا ہے۔ تو اس حکمران نے چیف جسٹس سے چیک کیا، چیف جسٹس نے کنفرم کر دیا کہ واقعی میں کنونسڈ ہوں کہ یہ واقعہ فتح کا اسی طرح پیش آیا جیسے عیسائی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ سے حکم جاری کر دیا کہ یروشلم عیسائیوں کو واپس کر دیا جائے۔ یروشلم کے گورنر نے عیسائیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ صاحب احکامات آ گئے ہیں اور یہ شہر مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے، اسے آپ ٹیک اوور کر لیجئے مجھ سے۔ تو عیسائیوں نے 3 دن کی مہلت مانگی کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے کب ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد عیسائیوں کا وفد گورنر کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے among ourselves اس کو ہم نے دیکھا ہے، تھورو ڈیلیبریشنز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری جو حالت خود عیسائیوں کے زیر حکومت تھی، مسلمانوں کے زیر حکومت حالت ہماری اس حالت سے بہتر ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہی اس کو رول کرتے رہیں۔ یہ ہمارا اصل میں کیریکٹر تھا جس نے ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں، اس طرح حضرت عمر بن عاص غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے نام، ان کا واقعہ ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تھے اور لڑتے لڑتے وہ مصر سے پار چلے گئے، تو جو فوج لے کر چلے تھے بہت کم تعداد میں رہ گئی تھی۔ تو جب ایک قلعہ فتح کیا تو فتح کے جشن کے 3 دن آپ کے سامنے ایک شکایت ایک عیسائی نے پیش کی، در حقیقت وہ خواتین تھیں، ان کی عزت پر حملہ کیا گیا ہے۔ آپ نے حکم جاری کیا کہ فوری طور پہ تحقیق کی جائے کہ یہ واقعہ واقعتاً ہوا بھی ہے یا جھوٹا ہوا۔ تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ شکایت سچ ہے۔ تو باوجود اس کے کہ بڑا لمبا عرصہ گزر گیا تھا آپ کی فوج کو مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے گھروں سے دور، تعداد کم رہ گئی تھی،
اور ریزنٹمنٹ بہت تھی فوج میں اس وقت. تقریباً وہ بغاوت کی سطح تک پہنچی ہوئی ریزنٹمنٹ تھی. لوگ واپس گھروں کو جانا چاہتے تھے. اتنی انریسٹ کے باوجود آپ نے ان سپاہیوں کو بلوایا اور سر عام ان کی گردنیں اڑوا دی, سزا دے دی. اس کے نتیجے میں اس قلعے کے اندر رہنے والی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی, اوور ویلمنگ میجورٹی فی الفور مسلمان ہو گئی. تو جس زمانے میں ہم فتوحات کر رہے تھے, سلطنت مسلمان سلطنت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی, اس وقت بھی جو عیسائی مسلمان ہوئے ہیں وہ جبر کے نتیجے میں نہیں مسلمان ہوئے, بلکہ وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. آج کے زمانے میں تبلیغ ہم بے پناہ کر رہے ہیں, اس میں شک نہیں ہے, ایفرٹس بے پناہ ہو رہی ہیں, تمام ماڈرن طریقے ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے. یہ بھی ایک سوال عام طور پر اٹھتا ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ایفرٹ میں کوئی کمی ہے, ایفرٹ تو بہت ہے. کمی در حقیقت ہے پرسنل ایگزامپل کی. ہم پرسنل ایگزامپل سیٹ نہیں کر پاتے. جتنے بھی آسمانی اور الہامی نظام آئے ہیں, یہ مذہب کیا ہے؟ ایک وے آف لائف ہے. یہ جتنے بھی ہمارے نظام تھے, آسمانی نظاموں کے پھیلنے میں جبر کو دخل نہیں رہا, لیکن انسانی نظاموں کا واقعی اس میں دخل جبر گئی ہے. شاید اسی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم تو ہیں, جانتے ہیں ہم, لیکن اسے ایکسرسائز نہیں کر پاتے. ہر وہ انسان جو مسلمان مملکت میں رہتا ہے اور غیر مسلم ہے, وہ اگر جزیہ دے رہا ہے, اس کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی دینا ہماری ڈیوٹی ہے. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ان کو تمام حقوق دینا ہماری ذمہ داری ہے. وہ تو رب تعالیٰ نے تو ہمیں اسی لیے یہ سکھایا کہ اندیشہ کسی بھی انسان سے یہی ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے جبر سے کام ضرور لے گا. تو اللہ نے اسی لیے وارن کر دیا اس سے پہلے. اور اس سے اگلا کیا سوال تھا؟ اس سے آگے اکنامکس کا ایشو ہے جی, کہ مطلب انڈیویجولی شخص جو سے کہ اس کو ایک آج کل کی لینگویج میں ٹیکس کا حوالہ دیتے کہ جو آپ کی ضروریات ہے وہ آپ رکھیے, اور باقی آپ نے بیت المال یا جو بھی یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا پہلے. میرا سوال ابھی بھی یہی ہے کہ کیا والنٹریلی, کیا ہماری تبلیغ سے, ہمارے عمل سے, ہماری سوچ سے, کیا we would be able to part with that money؟ یہاں پہ ایک ریسٹرین, اور اسلام کا ایک اپنا ڈائنامک ہے. The dynamics have changed 1400 years ago. کیا اس کے مطابق اس کو ایک عمل میں لانے کے لیے کیا اس کی ایک اسٹریٹجی بھی بدلنی چاہیے؟ پیرامیٹرز تو بہرحال وہی رہیں, ڈیوائن لاز بھی وہی ہیں. کیا ہمارا طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے, کیونکہ the dynamics have changed in history. We are now 1400 years ahead. اور اس کے ساتھ بے شمار دنیاوی تبدیلیاں بھی آئی. صورتحال بدلتی بہرحال نظر آتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. تو کیا اسلام کی جو امپلیمنٹیشن ہے اٹس بیسیکلی این اکنامک سسٹم. میری یہ ہے کہ اکنامک صحیح ہونے چاہیے. تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزوں کا ذکر ہم اس محفل میں جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ probably we will move ahead. We may not need to mention that. When there is equality, when people are being fed, ان کو تعلیم بھی میسر, جیسے آپ نے کہا ایک اسلامی نظام میں جو ہونا چاہیے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری اگلی محفل میں یہاں پہ گفتگو بڑی مختلف ہے. Assuming
کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. وی ول اسٹارٹ موونگ اہیڈ. ابھی تو ہم بڑی پریلیمنری اسٹیج پہ. اینڈ دس از وائی آئی سیڈ کہ وی ہیو ناٹ ریئلی مووڈ. ہماری سوچ بہرحال وہی ہے جو 14 سال پہلے. وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ دی سیم سچویشن. دیکھیں آپ انسپائر کی جیسے آپ نے کہا بے شمار لوگ انوالوڈ ہیں تبلیغ میں, سوچ پھیلانے میں, بات کرنے میں. میں بھی اپنی سوچ کے مطابق کچھ کہہ رہا ہوں. یٹ اگر آپ اس کا بہت ہی جائزہ لیں گہرا تو آپ دیکھیں گے وی آر اسٹل ویئر وی ور ایز مسلمس. صرف تعداد کا بڑھ جانا, کوانٹٹی کا انکریز وجہ سے آپ نے ذکر کرتے ہیں بار بار, اور کوالٹی کا وہیں پہ رہ جانا. ایون فار می آئی اسٹارٹ ود مائی سیلف کہ اگر اذان میں دے دی گئی مسلمان میں ہوں پچھلے 50 سال سے, واٹ ڈز دیٹ پروف؟ وہ آپ والی بات کہ جب تک میرا اپنا کانڈکٹ صحیح نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ڈائنامکس چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا طریقہ کار بھی بدلا جائے گا؟ دیکھیے اس کے اندر ایک ذرا سا ایک اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یقیناً ڈائنامکس چینج ہوئے, اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ڈائنامک مذہب ہے. ڈائنامکس تو ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتے رہیں گے. اگر کہیں ہماری سوچ وہی ہوتی جو 1400 سال پہلے تھی تو ہم آج وہ نہ ہوتے جو ہیں, بلکہ بہت بہتر ہوتے. یہی ایک المیہ ہے کہ ہماری سوچ 1400 سال پہلے والی نہیں رہی. 1400 سال پہلے کی سوچ ہماری یہ تھی کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں میں غربت بہت ہے, بھوک بہت ہے, دنیاوی وسائل ہمارے پاس ہیں نہیں, تو ہم نے وہاں فی الفور ایک کام کر لیا کہ اپنی سوچ کے تحت یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے اپنی غربت اور اپنی بھوک ہی تقسیم کر لی آپس میں, کہ اگر مجھے 2 روٹی کی بھوک ہے اور مجھے کہیں سے آدھی روٹی میسر آ گئی ہے تو میں نے اس آدھی کو بھی تقسیم کر لیا اپنے ساتھیوں میں. تو یوں ہم نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا. اس وقت ہماری سوچ کیا تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک فرمان سے ظاہر ہو جائے گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا. یہ اکنامکس کا وہ اصول ہے جو دنیا میں کہیں سننے میں ملے گا نہیں. تو ہم نے اس وقت اپنے اخراجات کو اتنا کم کر لیا کہ ہم سب امیر ہو گئے. ہماری سوچ آج وہ نہیں ہے. اگر آج وہ سوچ آ جائے, چلیے اس کا 50% بھی آ جائے, تو حالات یکلخت چینج ہو جائیں گے اس ملک کے اندر. اس کی تمام اکنامکس چینج ہو جائے گی, ساری فی الفور چینج ہو. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. میرے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار یا 3 بار اپنی فیملی کو ریسٹورانٹ میں لے جاؤں, اور روزانہ شام کو میں کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم وغیرہ کی اپنی فیملی کو لے کر جاؤں, تو وہاں جو ہیو ناٹس دکھائی دیتے ہیں مجھے, جو اپیرنٹلی اتنے فائنینشلی فارچونیٹ نہیں ہیں, میں ان سے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اسے شیئر نہیں کرنا چاہتا. کہ اگر میں یہ سوچ لوں کہ چلیے میں روزانہ اپنی فیملی کو باہر لا کے 500 روپیہ روز نہیں ان پر خرچ کروں گا, میں انہیں ہفتے میں 3 دن لے آؤں گا, اور 3 دن کہ جو 1500 روپیہ بنتا ہے یہ میں یہاں تقسیم کر دوں یا کسی ایک فیملی کو دے دوں. یہ میں نہیں کر رہا. اگر میں 1400 سال پہلے کی سوچ رکھتا ہوتا تو میں فی الفور شیئر کر لیتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے سائڈ یہ ہے کہ جو شخص وہاں مانگ رہا ہے, اللہ نے بڑی سختی سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہاتھ پھیلانے سے, بھیک مانگنے سے. وہ مجبور ہے اپنی بھوک سے, اس لیے بھیک مانگ رہا ہے. اگر اس کو 2 وقت کی روٹی میسر آ سکتی ہے 100 روپیہ مل جانے کے بعد, تو اپنا ہاتھ وہ سمیٹتا نہیں ہے 100 روپے مل جانے کے بعد, وہ بس دستور پھیلا رہتا ہے.
بے شک روز کا 1000 روپیہ اسے مل جائے، تو اس کی سوچ 1400 سال پہلے کی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اگر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہوں تو اسی حد تک مانگوں گا جس حد تک انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو خرابیاں در آئیں وہ خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد سے ہی یہ خرابیاں در آئی تھیں۔ وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پھیلایا تھا اس کی جزیات کو ہم نے بھلانا شروع کیا۔ پہلے جزیات سے ہم شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ہم اس کے تمام تر میسج کو بھول گئے، اور پھر وہ وقت بھی ہم پر آیا پاکستان میں کہ ہم اس پہ سلیکٹو ہو گئے۔ وہ تمام چیزیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، اور جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی وہ ہم اس سے آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں ادھر سے۔ تو یوں یہ ہے کہ اس بات سے مجھے بڑی کافی پرانی بات یاد آ گئی، میرا خیال 87 کا شاید واقعہ ہے وہ، کہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک آرگنائزیشن تھی نقش بندیہ فاؤنڈیشن، یہ کچھ ڈاکٹر حضرات نے قائم کی تھی وہاں۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی کچھ لیکچرز ہم نے یہاں ارینج کیے ہیں کہ آپ گفتگو کر لیجئے۔ تو ان کی بنیاد یہ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں جو امریکی نوجوان ہے وہ اسلام کے بارے میں کافی کچھ جاننا چاہتا ہے، لیکن ان کے جاننے کا سلسلہ اور طریقہ ذرا سا اس سے مختلف ہے جو پاکستان میں ہے۔ یہ لوگ بہت ووکل ہیں اور وہ ہچکچاتے نہیں کسی قسم کا بھی سوال کرنے سے۔ تو جن حضرات کو ہم یہاں لے کر آئے یا تو وہ شارٹ ٹیمپرڈ تھے کہ وہ سوال سنتے ہی وہ بھڑک اٹھے، نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور بگڑا۔ کچھ بہت اچھے صاحب علم آئے لیکن وہ یہاں کی زبان اور یہاں کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے، تو ان بیچاروں نے اپنی کسی کوشش تو کی لیکن وہ برابر نہیں ہو پائی۔ تو آپ ایک کوشش کر دیکھیے۔ تو میرا تو سیدھا معاملہ ہے کہ صاحب مجھے کچھ آتا ہوگا تو میں کسی کو کچھ بتا پاؤں گا، تو میں تو خود ہی جاہل مطلق ہوں تو بتاؤں گا کیا۔ ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ رو رہے ہیں میں ان کے گلے لگ کے اسی آواز میں رونا شروع کر دوں گا، یہ کر سکتا ہوں۔ تو شکاگو میں ایک ہال بک کروایا انہوں نے، تو جو آرگنائزر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ صاحب اس طرح سے یہ بندہ آپ کے سوالات کے جواب دے گا، لیکن آپ اپنے سوالوں کو ذرا تہذیب کے دائرے میں رکھیے۔ تو میں نے ان سے مائک پکڑ کر ان سے کہا کہ صاحب کوشچن آنسر سیشن شروع کرنے سے پہلے I want to make a request to you. You can put me any question, however vulgar it may be. Please feel free to ask me anything. تو وہاں سے ایک صاحب نے جو امریکی تھے، نوجوان لڑکا بالکل، ان دونوں یہ فنڈامنٹلزم کا ہوا بہت سوار تھا ان کے ذہن پہ، تو یہ ایک سوال مجھ سے کہا کہ آپ لوگ why are you so fundamentalist؟ وہ اپنے خالص امریکی انداز میں اس نے لٹ دے ماری سر میں۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ شاید میں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو۔ ڈیفینڈ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، ڈیفینڈ تو اس وقت میں کروں اگر میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، میں تو فنڈامنٹلسٹ ہوں ہی نہیں، تو ڈیفینڈ کس بات پہ کرنا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آئی وش آئی ور اے فنڈامنٹلسٹ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر دو مسلمان شخصیات پوجی جاتی ہیں، ورچوئل ورشپ ہوتی ہے ان کی، ایک مولانا روم اور ایک صلاح الدین ایوبی۔ ابھی ایٹ دی ٹرن آف میلینیم ایک انہوں نے لسٹ شائع کی پرسنالٹیز آف دی میلینیم، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی شاید 10ویں 11ویں نمبر پر ہے۔ اس نے ان کی ٹھکائی کی ہے، ان کو سبق سکھایا ہے صلاح الدین ایوبی نے، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے یہ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔
تو میں نے اس کا ایک فائدہ اٹھایا اس دن. تو میں نے اس سے کہا کہ I wish we could have only 10 fundamentalists like Salahuddin Ayyubi. Yes, he was a fundamentalist. تو اس کے بعد میں نے انہیں گنوانا شروع کیا کہ Salahuddin Ayyubi was a fundamentalist. That's why when he was engaged in a duel with Richard the Lionheart, اور ریچرڈ دی لائن ہارٹ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اس نے ہاتھ روک لیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، بجائے اس کی کہ ریچرڈ دی لائن ہارٹ کو اگر وہ موقع ملتا تو صلاح الدین ایوبی کی گردن اڑا دیتا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ روکا اور اپنے اسلحہ خانے سے ایک نئی تلوار منگوا کے ریچرڈ کو دے کر اس نے کہا کہ اب دوبارہ شروع کرو ڈیول. یہ وہ فنڈامنٹلسٹ تھا. اسی طرح صلاح الدین ایوبی فنڈامنٹلسٹ تھا. تو ایک جنگ میں جب وہ اپنی کمانڈ پوسٹ سے نظارہ کر رہا تھا بیٹل فیلڈ کا، تو اس نے دیکھا کہ میری کیولری کا ایک آفیسر ریچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ انگیج ہوا ہے، اور ایک اور سپاہی نے آ کے تلوار سے ریچرڈ دی لائن ہارٹ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. تو اس نے فوراً اپنے شاہی استبل سے اپنے ذاتی استعمال کا گھوڑا منگوایا اور ریچرڈ دی لائن ہارٹ کو بھیج دیا کہ اس پر سوار ہو کے میرے افسر سے لڑو. ہی واز اے فنڈامنٹلسٹ. اور اسی طرح جب ریچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہوا اور اس کا علاج ممکن نہیں رہا انگلینڈ میں، صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی تو اس نے اپنا پرسنل فزیشین بھیج دیا تھا انگلینڈ، جو وہاں 3 مہینے سے زیادہ رہا اور اس کا علاج کرتا رہا. جب ریچرڈ دی لائن ہارٹ صحتیاب ہو گیا تو وہ واپس لوٹ کے آیا. وہ فنڈامنٹلسٹ تھا. اسی طرح وہ چیف جسٹس فنڈامنٹلسٹ تھا جس نے یروشلم واپس کرنے کے آرڈر جاری کر دیے. آئی وش آئی ور اے فنڈامنٹلسٹ. اب بات یہ ہے کہ وہ سوچ اگر ہماری برقرار رہ جائے جو 1400 سال پہلے تھی تو ہمارے 90% مسائل حل ہو چکے ہوئے ہوتے. یہ جو کچھ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اسلام کا مالی نظام ہے کیا؟ کبھی اس کو پرکھ کے دیکھیے اسلام کے معاشی نظام کو. اس کی بنیاد صرف اور صرف خوف خدا پر اور ذمہ داری کے احساس پر ہے. یہ 2 اس کے بیسک رولز ہیں. زکوٰۃ یس obligatory ہے، کمپلسری ہے، وہ آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ذرا مجھے بتائیے آپ سود کیوں نہیں اسلام میں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے فالوورز کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جہاں ہر آدمی دوسرے کی مدد کرنے میں سبقت لے جانا چاہتا ہے. قرض حسنہ کا کنسپٹ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا. تو وہ جو قلب پلٹتے ہیں اسلام میں، یہ تو بنیاد ہی اس پر ہے. تو 1400 سال پہلے تو ہمارے قلب پلٹ دیے گئے تھے. تو وہ اگر سوچ باقی رہ جائے تو پھر چاہیے کیا؟ پھر اس کے جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں سائنسی ترقی کے نتیجے میں، کمیونیکیشن کی ترقی کے نتیجے میں، اور پوری دنیا جو مشہور چیز ہے کہ ایک ولیج بن گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ڈائنامکس those will be met with very comfortably. We won't have to do anything about it. اور جتنے ڈائنامکس وہ ہیں اتنے ہی ڈائنامک اسلام کا کنسپٹ ہے. اور اس سے نیکسٹ کوشچن تھا آپ کا کوئی؟ انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اذان دے دی اور میں مسلمان ہو گیا، اس سے آگے کام ہوا نہیں. یعنی وہ اسلام نہ والدین نے سکھایا نہ ہماری سوسائٹی نے سکھایا. یہ نظام انسانوں کی پیدائش کا وہی ہے، ان کے سوچنے کا وہی ہے. اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک روحانی روح اور دوسرا جسم، تو بہت ریئر لوگ ہوں گے شاید وہ اللہ والے جنہیں یہ پتا ہے کہ میرے جسم کے کیا تقاضے ہیں اور میری روح کے کیا تقاضے. اب نام رکھ لینے سے مسلمان اور ایفرٹ کوئی نہ کرنے سے یا ٹارگٹ فکس نہ کرنے سے، اس سے وہ اسلام ہم اتنے برگزیدہ تو ہے نہیں کہ اس کے ثمرات سے فیض یاب ہوں.
اس بات کو اگر تسلیم کر لے ہر آدمی، نماز نام رکھ دینے سے یا اذان دے دینے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ میری ذمہ داری ہے میں اپنے بچوں کو وہ پیغام سناؤں، پڑھاؤں، سکھاؤں، عمل کرنے کی کوشش کروں جو حکم مجھے دیا گیا ہے، تو پھر وہ انڈیویجول تبدیل ہو جائیں گے۔ تبلیغ کا انداز بھی وہ انداز جو اختیار کیا گیا ہے وہ اس لیے بے اثر ہے کہ اگر میں اپنے بیٹھے ہوا مگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ فوڈ پوائزننگ کر دے گا، یہ خوراک میرے لیے، تو میں وہ نہ کھاؤں۔ اسی طرح میری روح کو کون سی چیز انجر کرے گی اس سے میں گریز کروں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ 1400 سال ہو یا اس سے بھی پرانی بات، وہاں تو یہ حکم ہے کہ اگر حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو دعا یہی کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت۔ وہاں تو آپ کو جھکنا پڑے گا اور اس کی ماننی پڑے گی۔ اس کے لیے اپنی مرضی نہیں چلتی یا محض کسی گروہ میں شامل ہو جانے سے کوشش بندہ اگر انڈیویجولی کر دے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہم نے اپنا انڈیویجول کردار ادا کرنے سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ قومی کردار ہمارا کوئی ہے نہیں، اس لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ وگرنہ وہ آپ صحیح فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کو اگر 100 کی ضرورت ہے وہ 100 کی پوری کر کے چلا جائے تو کل آپ کو سڑکوں پہ مانگنے والے کم نظر آئیں گے یا شاید ختم۔ اس میں دیکھیے بات وہیں چلی جائے گی جو ایک بار یہاں میں نے عرض کیا تھا، ملکی حالات سے متعلق کوئی سوال تھا، اس کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ہر طرح کے پاپڑ بیل کے دیکھ لیے لیکن ہمارے مسائل اس ملک میں نہ حل ہوئے، نہ پہلے جیسی صورتحال ہماری برقرار رہی، دن بدن نچلی سطح کو جاتے رہے، نوز ڈائیو میں ہے۔ 1947 سے لے کے اب تک کے تمام چیزوں کو غور کر لیجئے۔ آپ قوموں کے اندر ایک بنیادی چیز ہوتی ہے ریسپیکٹ فار لا، یہ در حقیقت ایسی چیز ہے جو افراد کو ملت میں ڈال دیتی ہے، ڈسپلن آ جاتا ہے نا۔ 47 میں ریسپیکٹ آف لا کا کیا عالم تھا ہمارے یہاں، اور آج 2008 میں ریسپیکٹ فار لا کیا ہے، اس سے بہت کچھ سامنے آ جائے گی بات۔ پھر جو ہماری اخلاقی حالت تھی، یہ وہ بنیادیں ہیں در حقیقت جو فرد اور ملت دونوں کی زندگی کے بارے میں فیصلے کر دیتی ہیں۔ تو ہماری اخلاقی حالت جو 47 میں تھی وہ اور آج کی اخلاقی حالت، اس کو ہم دیکھ لیں۔ ہم اپنے قائدین کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو کوٹ کرتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کو ہم کوٹ کرتے ہیں، علامہ اقبال کو ہم کوٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو کس چیز نے وہ بنایا جو وہ تھے؟ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتے ہی نہیں سکتے؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے ان پہ، واقعی ایک ایسی ہستی اور شخصیت گزرے ہیں جو دنیا میں بار بار نہیں آتی۔ لیکن صرف فخر کر دینے سے کام نہیں بنے گا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا، قائد اعظم کو کس چیز نے قائد اعظم بنا دیا، علامہ اقبال کیوں بنے۔ ان کی اگر کسی ایک کی بھی والدہ محترمہ کو دیکھیں، واجبی سی تعلیم تھی ان کی، لیکن ان کی گود میں پل کے یہ شخصیات اتنی قداور شخصیات بن گئی۔ ہمارے یہاں جو فرق پڑا ہے وہ ایک فرق یہ آیا کہ اب فرض کر لیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کے یہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے، جو ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے کہ میرے والد کی ماہانہ سیلری 10,000 روپیہ ہے، 4 ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں اور دوسرے الیکٹریکل اپلائنسز بے تحاشا کام کر رہے ہیں، بل مہینے کا 200 روپے آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علاقے کا لائن مین ان سے آ کے 2,000 روپے مہینہ لے جاتا ہے، ٹیلی فون کا بے محابہ استعمال ہوتا ہے،
بل وہی 100 روپیہ رہتا ہے، علاقے کا لائن مین آ کے اپنا شیئر لے کے چلا جاتا ہے۔ بچہ یہ آبزرو کر رہا ہے سب کچھ۔ گھر میں اس کے پیرنٹس بیٹھتے ہیں تو اپنے تمام رشتہ داروں کی بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برائیاں گنوا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وہی رشتہ دار آتے ہیں تو اوپن آرمز سے ان کو ملتے ہیں کہ ارے آئیے، ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے، کمال ہے، اتنا عرصہ کہاں رہ گئے آپ؟ تو بچے کو ذہنی جھٹکا لگتا ہے کہ ابھی تو یہ کچھ ہو رہا تھا اور اب استقبال کیسا ہو رہا۔ وہ فادر کے جو دوست آتے ہیں ملنے، ماں باپ اسی بچے کو کہتے ہیں بیٹا جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں۔ کہہ تو دیتا ہے جا کے، لیکن اس کا ذہن جس میں جستجو بہت ہے، کیونکہ بچے میں جستجو کا کیوریوسٹی بے پناہ ہوتی ہے، تو اس کا ذہن بہت کچھ سوچتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ جب یہی بچہ بڑا ہو کر پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو اس کے نزدیک کون سی برائی ہوگی؟ اس کے لیے تو سب روٹین بن چکا ہے ہی نہیں، تو کس برائی سے وہ اجتناب کرے گا، کس برائی سے پہلو بچائے گا؟ اس کے لیے تو سب روٹین ہے۔ اس کے لیے رشوت لینا، سفارش کو ماننا، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا گلا کاٹ دینا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا ایک اور پہلو اور ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو ذرا سا بڑا ہونے پر یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا تم نے بڑا افسر بننا ہے، تم نے حکومت کرنی ہے، یہ جو محلے میں لوگ ہیں ان کو تم سارٹ آؤٹ کر دو گے، ایک بار تم افسر بن جاؤ۔ پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے اسکول میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے کولیگز ہیں جن کے والد سرکاری افسر ہیں، ان کی گاڑیاں انہیں لینے آتی ہیں، ڈرائیور لینے آتے ہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ کوئی زیادہ بچے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ تو جس ٹھاٹ باٹ سے وہ رہ رہے ہیں، اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی بچے کے کہ میں بھی اتنے بڑا افسر بنوں گا اور اسی ٹھاٹ باٹ سے رہوں گا۔ اب ماں باپ نے جو کچھ اس کے ذہن میں ڈالا وہ بھی یہی تھا کہ یو ول بی آل ٹائم پاورفل، اور تم اپنے اختیارات کو استعمال کر کے تمام مخالفین کو سارٹ آؤٹ کر دو گے، تم ٹھاٹ باٹ سے رہو گے۔ خود وہ دیکھ کر یہی کچھ امپریشن لے رہا ہے، تو شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہنے کا پہلو تو اس کے ذہن پر نقش ہو گیا، لیکن فرائض کی ادائیگی کا کہیں کوئی ذکر نہیں، تو وہ اپنے فرائض کیسے سر انجام دے گا؟ تو فالٹ خود ہمارا ہے۔ اسی لیے ہر آنے والی نسل ہمارے یہاں گزری ہوئی نسل سے بری ثابت ہوئی، برائیاں بڑھتی چلی گئی ہیں ہماری۔ تو یہ جو سوچ ہے، سوچ تو صاحب اگر 1400 سال پہلے کی سوچ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر 47 کی سوچ ہی برقرار رہ جاتی ہے ہماری تو ہم دنیا کا ساتھ دے گئے ہوتے۔ ایک زمانے میں ایک ڈسکشن ہوئی اپنے بڑے محترم دوست کے ساتھ میری کہ صاحب گواہی درست کر لیجیے اپنی، تو آپ کے بہت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان صاحب نے وہ آرٹیکل لکھا بھی، اصلاح احوال کا یک نکاتی پروگرام گواہی۔ میں اس وقت بھی یہی عرض کر رہا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ پرابلم کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا دشمن جو ہے، میرا مخالف، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں اور یہ برائیاں نہیں ہیں۔ میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس کے اندر دنیا بھر کی برائیاں ڈالتا چلا جا رہا ہوں۔ جو کام اس نے نہیں کیے وہ بھی اس کے ذمہ لگا رہا ہوں۔ جب وہ زمین پہ گر جاتا ہے تو اپنی تمام کوتاہیاں بھی اسی کے ساتھ تھوپ دیتا ہوں۔ جبکہ 1400 سال پہلے تو ہم بڑے محتاط تھے کہ ہم کسی پر کوئی الزام نہ لگانے پائیں، تہمت نہ لگانے پائیں۔ ہم لوگ اسلام کے پینل کوڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی اکثر بات کرتے ہیں کہ ملک میں اسلام نافذ کر دیا جائے۔ جب ہم ملک میں اسلام نافذ کر دیا جائے کہتے ہیں تو کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور فلاں کو یہ کر دیا جائے۔ وہ پینل کوڈ ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کبھی کچھ نہیں آیا۔ حالانکہ دنیا کا مختصر ترین کسی نظام میں اگر پینل کوڈ ہے تو اسلام میں ہے،
آپ گن لیجئے کہ کس کس چیز میں سزا ڈیفائن کی گئی ہے، فیو نمبرز. باقی سب کی سب سزا اخلاقی ہے. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. غیبت کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا. سود لینے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے. تو اسلام نے تو سسٹم ہی ایسا ایک انٹروڈیوس کرا دیا کہ قلب چینج ہوگا اور آپ کو سزا خود آپ کے اندر سے دی جائے گی. آپ خود سزا دیں گے اپنے آپ کسی بھی برائی کے لیے. تو 1400 سال پہلے کی سوچ بڑی درست سوچ تھی. وہ آج آ جائے، آج آپ دیکھیے گا کہاں جائیں گے آپ. تبلیغ کر رہے ہیں، there is a possibility کہ اس کی ریپرزنٹیشن ایک سوچ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہو رہی. ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. نہیں، مس انٹرپریٹ نہیں کرتے ہم. یہ بھی ایک لطیفہ ہے ہمارے یہاں. میری عقل کے مطابق ہم اسے مس انٹرپریٹ بالکل نہیں کرتے، نہ وہ مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے. قصہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹو ہیں. ہم صرف وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ہم سننا چاہ رہے ہیں. ہم وہ بات کہیں گے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اس بات پہ عمل کریں گے جس بات پہ ہم عمل کرنا چاہیں گے. تو وہ جو سلیکٹو ہونا ہے ہمارا، وہ اس میں سے چیک اینڈ بیلنس کے پہلو کو لے گیا ہے. دیکھیے، اسلام نے ایک بات کہی کہ اللہ نے اگر آپ کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا اظہار آپ کے ظاہری ہوئیے سے ہونا چاہیے، ہے نا. اب اس کا ایک کاؤنٹر ویٹ دیا ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. یہ اس بات کا کاؤنٹر ویٹ ادھر موجود ہے. ٹھیک، اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دو، تلقین ہے اسلام میں. دوسری طرف اس کا ایک کاؤنٹر ویٹ موجود ہے کہ اپنے ڈپینڈنٹس کو لک آفٹر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے آپ اللہ کو جواب دیں. تو وہ جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک سلسلہ رکھا، ویٹ اینڈ کاؤنٹر ویٹس بلڈ اپ کیے اسلام نے، وہ جب ہم سلیکٹو ہوتے ہیں تو وہ مسنگ ہو جاتی ہیں چیزیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک انتہا کو چلے جاتے ہیں. پھر پرابلم وہاں ہے.